الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ غالباً 1.5-2 سال کا عرصہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے سال میں 2-3 مرتبہ کسی نہ کسی بہانے ملاقات ہو جائے۔ لیکن یہ 1.5 سال کی جو مدت گزری ہے، اس میں جو ملاقات نہیں ہوئی، اس کی وجہ آپ ذرا اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اس وجہ کا نام ہے کرونا۔ ایک طرفہ اس کے فائدے بھی ہوئے، ایک طرفہ اس کے نقصانات۔
کئی قسم کے نقصانات میں سے ایک نقصان کیا، پہلے ہی سے انسانوں کے درمیان دوریاں تھی، کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور زیادہ دوریاں پیدا ہو گئی۔ اتنی دوریاں پیدا ہوئی کہ اگر کوئی ملنا بھی چاہتا ہے، جواب میں آؤ یا لکھو آؤ یہ نہیں بولتے تھے، اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے جواب میں صرف کھانس کر بتا دیتے تھے۔ آپ آ جائیے۔ ٹھیک ہے، تو امبیدکر کے پاس بیٹھے تو انگلیاں ہلتے رہتے ہیں۔ کوئی خرید بھی ہونا چاہتا تھا تو خوف ایسا طاری تھا کہ اسے قریب ہونے نہیں دیتے۔ صاحب آمنوں کو تو نہیں بولتے تھے اس لیے کہ عزت چلے جائے، کیسا ماموں کو بھانجا آمنوں کو بولے گا، کیسا چچا کو بھتیجا آمنوں کو بول سکتا ہے، کیسے خالہ کو بھانجی آمنوں کو بولے، کیسے بھائی کو بھائی آمنوں کو بولے۔ کیا ماموں خیریت، کیا اللہ کا فضل، کیا بھی کامانی گزار رہے، دل چاہ رہا ہے کہ تم نہ دیکھنا، پیچھے رستہ کھلا ہے، کہتے وہاں سے آنے کا ارادہ ہے۔ ماموں بولتا آؤ بیٹے ضرور آؤ، کیا بھی نہیں گھر میں 2-3 جنے ہم کو بخار ہے، تب بھی تُنے بھی جواب دیتا سوال ماموں یہ 4 دن کے بعد۔ دوست سے کیا دور ہوا، رشتہ دار سے کیا دور ہوا، اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ امت مسجدوں سے دور ہو گئی۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ بچے مدرسوں سے دور ہو گئے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ امت کا ایک حصہ علماء سے دور ہو گیا۔ دوستو کان کھول کر سنو، مقدمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جب آپ علماء سے دور ہوں گے، جب آپ مسجدوں سے دور ہوں گے، جب آپ مدرسوں سے دور ہوں گے، اللہ کے کسی بھی شکل کے عذاب کا انتظار کرنا۔ جس بندے کا تعلق مسجد سے ہے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا نہیں، جس بندے کا تعلق مدرسے سے ہے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا نہیں، جس بندے کا تعلق اللہ کے نبی کے وارث عالم دین سے ہے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا نہیں، وہ کسی بڑی اور مہلک اور دائمی پریشانی اور حادثے میں گرفتار ہوتا نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے بولو باری ہے، ایسا بیٹھے ہی ہلری بھی نہیں ہلری بھی نہیں ہے۔ میں بھی پریشان ہوں، میسور کے نوجوانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں کہ کرونا کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ اپنے ماں باپ سے دور کبھی نہیں ہونا۔ ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا اس بچے کے حفظ پر، ان بچوں کے حفظ قرآن پر، مدرسے کی اہمیت پر، قرآن پر، حفظ قرآن پر کچھ مختصر اور بے جوڑ باتیں بول کر اپنی بات ختم کروں۔ مقدمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کبھی ماں باپ سے دور نہیں ہونا۔ میں تو یہاں تک کہتا
ہو. زندگی میں ماں باپ سے دور ہونا تو دور کی بات کہ اگر ماں باپ کا انتقال بھی ہو جائے تو ان سے دور نہیں ہونا، وقتاً فوقتاً ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہنا. کبھی تو رشتہ داروں سے دور نہیں ہونا. لوگ سمجھتے ہیں مسجد کو جانا عبادت ہے، عبادت ہے. مدرسے کو جانا عبادت ہے، عبادت ہے. خانقاہ کو جانا عبادت ہے، عبادت ہے. حرمین شریفین کو جانا عبادت ہے، بالکل صحیح عبادت ہے. لیکن آج تک امت کے ذہن میں یہ بات و فضیلت داخل نہیں ہوئی. کوئی بھانجا ماموں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ صرف ملاقات نہیں، میرے رب کی قسم یہ عبادت بھی ہے. کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ ملاقات ہی نہیں، یہ عبادت اور ثواب ہے. کوئی بھائی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بہن بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ملاقات ہی نہیں، یہ عبادت ہے. رشتہ داروں سے ملاقات کرنا ہی نہیں بلکہ دوست احباب سے بھی دور نہ ہو. دوست احباب سے بھی وقتاً فوقتاً ملاقات کر لیا کرو. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ محدث تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، میرے نبی کی ذات سے اعلیٰ ذات کسی کی نہیں اللہ کے بعد. میرے نبی کی ذات سے افضل ذات کسی کی نہیں اللہ کے بعد. میرے نبی سے زیادہ کسی کی ذات کامل نہیں، اکمل نہیں، افضل نہیں، اعلیٰ نہیں، اتم نہیں، اعلیٰ نہیں ہے. ساری دنیا رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے دربار پر حاضری کا شرف پانے کے لیے ترستی اور تڑپتی ہے. لیکن جب بات دوستی کی آتی ہے، جہاں کبھی ابو بکر نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، وہیں کبھی کبھار نبی ابو بکر سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. آج ذرا پیسہ آ گیا، ذرا عہدہ آ گیا، ذری کرسی آ گئی، ذرا کیا بڑا بنا، وہ بھی فخر سے بولتے میں کس کام بھی جاتا نہیں، یہ تو کیا جہنم جاتا. شان سمجھتے کس کیا بھی کھاتا نہیں. میں بمبن کے ہوٹل کو جب اتنی بڑا کھاتا، اپنے دوست احباب کے گھر جا کر گوشت نہیں کھاتا بے وقوف. اور ایک بات ہے، آج کل کے جوایا بھی میسور میں جوایا نہیں نہیں کہتا، بولو بنگلور سے جس کو شادی سے پہلے حضرت جس محلے میں رشتہ لگ گیا ہے، وہ محلے کا توقف کعبۃ اللہ سے زیادہ کرتا. شادی کے بعد دوست احباب اور رشتہ دار اور ماں باپ اور بھائی بہنوں کے بیچ میں بطور فخر کے کہتا ہے، میں ساس کا کس کا بیٹا نہیں، پھر کس کا بجاتا سونے گنجی کیا. کبھی اپنے درمیان دوریاں پیدا نہ کرو، پھر جب دور ہو جاؤ گے ملاقات تو ترسو گے. عیادت اس کی فضیلت اسلام میں کیوں ہے؟ قربت پیدا کرنے کی. تعزیت اس کی فضیلت اسلام میں کیوں ہے؟ قربت پیدا کرنے کے لیے. سلام اس کی فضیلت اسلام میں کیوں ہے؟ قربت پیدا کرنے کے لیے. مصافحہ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ قربت پیدا کرنے کے لیے. معانقہ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ قربت پیدا کرنے کے لیے. دعوت کی فضیلت، کھانے پینے کی دعوت کی فضیلت، دعوت و تبلیغ کی نہیں بول رہا ہوں، وہ تو اپنی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. کھلانے پلانے، گھر
تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. شرط یہ ہے کہ علامات اسلام اس کے اوپر ہو, علامات اسلام اس کے اندر ہو, وہ مسلمان ہونا اس کا یقینی ہو, اسے ضرور سلام کرو, چاہے وہ میسور کا ہو, چاہے وہ بنگلور کا ہو, چاہے وہ شیموگا کا ہو, چاہے وہ حنفی ہو, چاہے وہ شافعی ہو, چاہے وہ مالکی ہو, چاہے وہ حنبلی ہو, چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ عجمی ہو, چاہے وہ گورا ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. سلام کے بھی بڑے مسائل ہیں, کبھی علماء کے پاس بیٹھ کر تفصیل سے سن لینا. تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام, کھانا کھلانا بھی بہترین اسلام ہے. یہ باتیں حضور کے کیوں؟ تاکہ غربت پیدا ہو, دوریاں نہ ہو. میں کبھی دعوت دیا, آپ تشریف لائے, کب پوچھنا نہیں اور مصروف ہوں انشاءاللہ. اس میں کیا بڑی بات ہے بھائی؟ دعوت دینا اتنا آسان, خدا کی قسم کوئی عمل اتنا آسان نہیں. سن رہے سن رہے دعوت دینا بہت آسان. ہمیں دعوت کو مشکل بنا لیا. دعوت بولے تو ہمارے ذہن میں کیا آتی؟ بریانی, مچھلی, مرغی, انڈا, فالودہ, کسٹرڈ. منہ میں پانی آ رہا ہے, ابھی سنے تو نا. نہیں, طاقت ہے بریانی بنا کر دعوت دو, طاقت ہے تو سادہ چاول بنا کر دعوت دو, طاقت ہے تو مرغی مسلم بنا کر دعوت دو, اونٹ ذبح کرو, گائے ذبح, گائے رکھو بلکہ سے بولتا ہے سر بابا, یہ تو کرناٹک میں پابندی ہے نہیں. طاقت ہے اونٹ ذبح کرو, بیل ذبح کرو, گائے ذبح کرو, مرغی ذبح کرو, بکرا ذبح کرو, باہر سے مچھلی لے کر آؤ اگر طاقت ہے. ورنہ میرے دوست, میرے رب کی قسم, پیغمبر کا فرمان ہے, تمہاری طاقت جیسی ہے ویسی دعوت دو. سادہ چاول, پتلی دال, پپڑ, نہیں, یہ میری طاقت ہے. میرے آقا نے فرمایا اس دسترخوان میں بیٹھ کر خوش ہو کر کھا کر اٹھنے والا وہ حقیقی مسلمان ہے. چاول, دال, پپڑ کھا کو خوش ہو کو, کیا زبردست رہے بچے. بھابھی کے ہاتھ کی دال بولنے والا اس زمانے کا پہلوان. ورنہ مرغی, بریانی, خشکا, قورمہ, تندوری سب رکھتا کو تیتر نہیں کا پوچھتا. اتنا انڈا مار گیا تیتر نہیں کا پوچھتا. حضرت سلیمان علیہ السلام معلوم, ارے معلوم نہیں, معلوم بندو نہیں, صاحب کتاب و شریعت کے فرزند داؤد علیہ السلام کے بیٹے, باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی. عادت شوق تھا حضرت سلیمان کا کہ وہ دعوت دینا. ابراہیم علیہ السلام کی طرح تنہا دسترخوان میں بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی, گرچہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مشہور ہو گئی. ورنہ حضرت سلیمان بھی تنہا بیٹھ کر نہیں کھاتے, ہمیشہ کسی نہ کسی کو دعوت دیتے. ایک مرتبہ ایک قطب پرندہ آیا,
آ کر بولیا کہ نبی اللہ ہمیشہ آپ ہی دعوت دیتے ہیں، ہم لوگ آ کر کھاتے ہیں، کبھی ہماری دعوت بھی قبول کرو، کریں گے؟ کیونکہ بڑے لوگوں کی دعوت تو چھوٹے لوگ قبول کر لیتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی دعوت بڑے لوگ قبول نہیں کرتے۔ چھوٹے لوگوں کی دعوت کے وقت عین دعوت کے وقت بنگلور سے چیف منسٹر کا فون آتا، چھوٹا غریب جب دعوت دیتا ہے اسی وقت ہی منگلور میں جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ غروری ہے، تکبر ہے، فخر ہے کہ غریب امیر کے گھر کو تو جائے لیکن امیر غریب کے گھر کو نہ جائے۔ یہ غروری ہے، فرعونیت ہے، سدادیت ہے، نمرودیت ہے، جہالت ہے۔ چھوٹے بلائے پہ بھی جانا، غریب بلائے پہ بھی جانا، محنت کر کے کمانے والے روزانہ 300-400 روپے آٹو چلانے والے رہے پہ بھی جانا۔ خود پرندہ آ کر بولیا ہمیں بھی دعوت کرتے ہیں نبی اللہ، آپ آ گئے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں آئیں گے بھائی، دعوت کرو۔ اچھا نبی اللہ صرف آپ کو دعوت نہیں، آپ کے پورے لشکر کو بھی ہمارے پاس دعوت ہے۔ کتنی کی لشکر ان کی جو صرف حضرت سلیمان کے ساتھ چلتی، کتنی سو لشکر کی تعداد 30,000۔ کتنے ہزار کی؟ وہ بھی ایک چھوٹا پرندہ۔ سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے انہیں مذاق کر رہا ہے کہ صحیح دعوت دے رہا ہے۔ پوچھے تو جا کو کیا بات کلا، تو آؤ جو میری طاقت ہے، منجے بھی میرے لئے کھاؤ۔ قصص الانبیاء میں واقعہ لکھا ہے، بحث ہوئی ہے اپنی جگہ پر۔ امت کو کیا چاہیے؟ کسی واقعے سے نقطہ، واقعے کی تحقیق نہیں۔ کیا ہو واقعے سے نقطے کی ضرورت ہے ان کو، واقعے کی تحقیق نہیں۔ کیونکہ بعض علماء اکرام کسی واقعے کو سن لینے کے بعد پوچھتے صحیح سند کی ضعیف سند، یہ ہمارے آپ کی بات ہے، امت کو کوئی نقطہ ملتا ہے، ورنہ شیخ صادق کتنے تمثیلی واقعات بیان کیے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنے تمثیلی قبضے کے، اونٹ کے، ہاتھی کے، میڈک کے کتنے واقعے بولے۔ اب کوئی پوچھے گا کیا کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا بخاری میں ہے کیا؟ نقطے کی نصیحت کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا تو دیکھے تو اتنا کہاں رکھتا دعوت؟ سلیمان بے فکر رہو، پیٹ بھر کر کھلا دو۔ کہاں؟ سمندر کے کنارے، کھلی جگہ، 30,000 کیا 30 لاکھ آئے دیں گے، فرق نہیں، سچی پکا، کب؟ سواری پرسوں بدر کے بعد۔ سلیمان بھی خوش ہو گئے، پوری لشکر کو لے کو گئے۔ سوچ لے کیا نہیں، انبیاء بشر ہوتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، سوچ بھی ہوتی ہے، فکر بھی ہوتی ہے۔ سوچ رہے تھے کہ کیا کھلانا کہ نہ، اتنا چتنا کیا انتظام کریا کہ نہ، وہ بھی بن گئے پھر کہہ تو فرق دیا تو کھا تو نہیں تو آپ کو بھی تعریف کرتا ہوں، بڑا اچھا کھلایا، بلکہ یہ لشکر کا منہ کون بند کریں گے؟ یہ لشکر کا منہ کون بند کریں گے؟ بڑے فکر کے ساتھ گئے تو حدود استقبال کیا، کہا مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ انگلش کی کتاب کیا بولتا ہے کہ صاحب تیار ہے، اللہ کا فضل، تیار جی۔ ایک ٹڈا پکڑا، ٹڈا مانو ٹڈی بولتے ہیں، پکڑا۔ سلیمان پوچھے تیار ہے؟ آؤ تیار ہے۔ ٹڈی پکڑ کر دو ٹانگاں توڑ کر سمندر میں ڈال دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی پہنچ کو بولیا پایا میا تو کھا لیو، نہیں تو شوربہ پی لیو۔ پایا میا تو کھا لیو، نہیں تو شوربہ پی لیو۔
جہالت کے مرغے میں آ جاؤ گے، علماء سے دور نہ ہونا، سوکھے گوشت کے ٹکڑے کی طرح آوارہ کتے آ کر چھپک لیں گے اگر تم علماء سے رشتہ مضبوط نہ کرو گے، مدارس سے رشتہ مضبوط نہ کرو گے، مساجد سے رشتہ مضبوط نہ کرو گے۔ یہ کرونا، یہ لاک ڈاؤن کے مفاسد میں سے ایک فساد کیا ہوا کہ امت کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی۔ جب ہلکا ہلکا ختم ہوا، اجلاس شروع ہوئے، یقیناً رب کعبہ کی قسم بڑی خوشی ہوتی ہے، ورنہ ایسا منظر دیکھ کر تو 1.5-2 سال کا عرصہ